تاج شریعت تاج شریعت تاج شریعت تاج شریعت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. نگاہ مفتی اعظم کی ہے جلوہ گیری، چمک رہا ہے جو اختر ہزار آنکھوں میں. سلطان الفقہاء، اکمل الفضلاء، فخر المحدثین، سراج المفسرین، فقیہ اعظم، فاتح عرب و عجم، شیخ الاسلام، قاضی القضات فی الہند، تاج الشریعہ، شیخ طریقت، وارث علوم اعلیٰ حضرت، مظہر حجت الاسلام، سیدنا و سندنا علامہ مفتی شاہ محمد اختر رضا خاں قادری ازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جانشین مفتی اعظم بریلی شریف، جماعت اہل سنت کے ممتاز ترین صاحب علم و بصیرت، باقیات صالحات میں سے ایک تھی. ذکاوت طبع اور قوت اتقان، وسعت مطالعہ میں اپنی مثال آپ تھی. درس و تدریس، فقہ و افتاء، قرات و تجوید، منطق و فلسفہ، ریاضی، علم جفر و تکسیر، علم حیت و توقیت میں ید طولہ آپ رکھتے تھے. مسلسل 42 سالوں سے آپ مسند افتاء پر جلوہ افروز رہے. آپ ایک اچھے انشاء پرداز اور صاحب اسلوب کہنا مشق سے لسانی ادیب تھے. آپ کی نثری خدمات متعدد کتابوں پر مشتمل ہیں. ان میں مذہبی مسائل اور فتاویٰ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے. آپ کی ولادت باسعادت کاشانہ رضا، محلہ سوداگران بریلی شریف میں 14 ذی قعدہ 1361 ہجری مطابق 23 نومبر 1942 عیسوی بروز منگل کو ہوئی. بعض صاحبان نے آپ کے تاریخ ولادت اور بھی لکھی ہیں، لیکن مصباح الفقہاء حضرت علامہ مولانا مفتی مونس رضا اویسی، یہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی کے شاگرد ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ آپ کی صحیح تاریخ ولادت 14 ذی قعدہ 1361 ہجری 23 نومبر 1942 ہی ہے، کیونکہ یہ تاریخ ولادت آپ نے خود اپنی کتاب کے اندر تحریر فرمائی ہے. حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ شہزادے ہیں حضرت علامہ مولانا مفسر اعظم ہند محمد ابراہیم رضا خاں جیلانی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. حضور جیلانی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ صاحبزادے حضور حجت الاسلام علامہ محمد حامد رضا خاں علیہ الرحمہ کے، اور حضور حجت الاسلام یہ شہزادے ہیں امام عشق محبت اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کے. آپ کی والدہ ماجدہ یہ شہزادی ہیں حضور سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. آپ کی والدہ کا نام نگار فاطمہ عرف سرکار بیگم تھا. آپ کے نانا جان حضور مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالی علیہ شہزادے ہیں امام عشق محبت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی. محمد نام پر آپ کا عقیقہ ہوا اور نانی و نانا جان کے سائے عاطفت میں آپ نے پرورش پائی. حضور تاج الشریعہ کی زندگی کی کتاب ایسے ماحول اور ایسی تہذیب و تمدن میں کھلی تو چاروں طرف خالص اسلامی شرعی تھا. ددیحال اور ننیحال دونوں آپ کے خانوادہ ہی کے اندر ہیں، اور حسن اتفاق کہ آپ کا سسرال بھی خاندان ہی میں رہا. حضرت اس لیے حضرت کی نگاہ نے ہر وقت وہ ماحول دیکھا کہ دائرہ شریعت میں پروان چڑھتا ہے. اس کا اثر آپ کی شخصیت نے خوب قبول کیا اور خود کو شریعت اسلامی کے اندر ڈھال لیا. آپ کی تعلیم و تربیت آپ کے والد ماجد نے روحانی و جسمانی، ظاہری و باطنی ہر طرح سے تربیت فرمائی اور شاندار تربیت کا انتظام فرمایا. بڑے ناز و نعم سے پالا اور تمام آپ کی ضرورتوں کو پورا فرمایا. جب آپ کی عمر 4 سال 4 ماہ 4 دن کی ہوئی
تو آپ کے والد ماجد نے تسمیہ خوانی کا اہتمام کیا، دارالعلوم منظر اسلام کے طلباء و مدرسین کی دعوت فرمائی، رشتہ داروں اور ملنے والوں کو بھی دعوت دی۔ مفسر اعظم ہند حضرت علامہ ابراہیم رضا جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے خسر محترم اور چچا جان جانشین اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا کہ اختر میاں کی تسمیہ خوانی کی تقریب ہے، حضور شرکت فرمائیں اور تسمیہ خوانی بھی کریں۔ حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی تسمیہ خوانی فرمائی۔ آپ کی والدہ سے آپ نے ناظرہ کیا اور ابتدائی کتب آپ نے خود اپنے والد ماجد سے پڑھی۔ اس کے بعد دارالعلوم منظر اسلام میں آپ کا داخلہ ہوا۔ محنت و لگن کے ساتھ آپ نے مروجہ درس نظامی کی تکمیل مکمل کی۔ آپ کا بچپن کے اندر یہ حال تھا کہ آپ بچپن ہی کے اندر اپنے استاذ کو ہندی انگریزی کے اخبار عربی میں پڑھ کے سنایا کرتے تھے، اور آپ کا ذوق مطالعہ اللہ اکبر امام علم و فن حضرت خواجہ مظفر حسین علی رحمہ سابق شیخ الحدیث دارالعلوم چرا محمد پورہ فیض آباد فرماتے ہیں کہ حضور ازہر میاں کو میں نے طالب علمی کے زمانے میں دیکھا، مطالعے کے بہت شوقین، حتیٰ کہ کبھی کبھار مسجد میں آتے دیکھتا کہ راستے چلتے جہاں موقع ملتا کتاب کھول کر پڑھنے لگ جاتے۔ اسی طرح مفتی غلام مجتبیٰ اشرفی قدس سرہ فرماتے ہیں کہ حضور تاج الشریعہ کو کتابوں سے بہت شغف تھا، زمانہ طالب علم ہی سے نئی نئی کتابیں دیکھنے پڑھنے کا بہت زیادہ شوق رہا، حتیٰ کہ راستہ چلتے بھی آپ کتاب پڑھتے، اور آپ کی جوانی کے اندر تو یہ شوق دن دنا رات چوگنا ہو گیا۔ دوران طالب علم ہی میں آپ کے اندر انگریزی عربی بولنے کی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی۔ فضیلت الشیخ مولانا محمد عبد التواب مصری جو کہ منظر اسلام کے استاد تھے، عربی ادب کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ حضور تاج الشریعہ صبح صبح انہیں ہندی، اردو اور انگلش کے اخبارات کو عربی میں ترجمہ کر کے سنایا کرتے تھے، اور آپ ان سے بلا تکلف گفتگو کر لیا کرتے تھے۔ انہی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے شیخ مصری نے کہا کہ انہیں جامعہ ازہر قاہرہ بغرض اعلیٰ تعلیم بھیجا جائے۔ چنانچہ آپ کے دادا جان حجت الاسلام رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید خاص جناب نثار احمد حامدی سلطان پوری نے پوری کوشش کی، والد کی خواہش اور لوگوں کے اصرار پر آپ 1963 عیسوی میں مشہور یونیورسٹی جامعۃ الازہر قاہرہ مصر زبان و ادب پر مہارت حاصل کرنے کے لیے تشریف لے گئے۔ کلیہ اصول الدین میں داخلہ لیا، دین کے اصول قرآن و احادیث پر ریسرچ فرمائی اور عربی ادب کو مضبوط کیا۔ مگر حضرت سے استفسار پر معلوم ہوا کہ آپ مصر جانا ہی نہیں چاہتے تھے، بلکہ مفتی اعظم قدس سرہ کی بارگاہ ہی میں رہنا چاہتے تھے۔ چنانچہ کبھی کبھی فرمایا کرتے تھے جو علمی و ادبی فائدہ حضور مفتی اعظم کے پاس رہ کر ہوا وہ مصر میں نہیں ہوا، وہ 3 سال بھی کاش حضور کی خدمت ہی میں گزرے ہوتے۔ پھر فرماتے مفتی اعظم ہند کا علم بڑا مضبوط تھا۔ 1386 ہجری 1966 عیسوی میں آپ نے فن تفسیر و حدیث کی تکمیل فرمائی۔ اس شعبے میں آپ نے اول پوزیشن حاصل کی۔ سالانہ امتحان میں معلومات عامہ کا امتحان تقریری بھی ہوا تھا، جس میں ممتحن نے علم کلام سے متعلق سوال کیا، اس میں آپ کے ہم سبق طلبہ جواب نہ دے سکے۔ ممتحن نے سوال دہرا کر آپ کی طرف دیکھا اور جواب طلب کیا، پھر آپ نے اس کا شاندار جواب دیا۔ ممتحن نے پوچھا آپ شعبہ تفسیر و حدیث کے متعلم ہیں، پھر بھی آپ علم کلام میں اتنی گہرائی رکھتے ہیں؟ تب حضور تاج الشریعہ نے جواب دیا تھا میں نے دارالعلوم منظر اسلام میں علم کلام پڑھا ہے۔ آپ کے علم جواب سے وہ بہت متاثر ہوئے اور آپ کے ہم سبق طلباء میں سب سے زیادہ نمبر آپ کو دیے گئے۔ رزلٹ آنے کے بعد آپ کو اول نمبر پر آنے کی وجہ سے مصر کے صدر جناب کرنل جمال عبد الناصر صاحب نے بطور تمغہ ایوارڈ دیا اور BA کی سند عطا کی۔
حضور تاج الشریعہ کی جامعہ ازہر سے 1966 میں فراغت ہو گئی، تو وہاں سے ایوارڈ اور سند الفراغت جس کا اندراج نمبر 1207 ہے لے کر آپ انڈیا واپس ہوئے۔ اس وقت جامعہ ازہر جانا بڑا مشکل امر تھا، اور جانے کے بعد مسلسل قیام انتہائی کورس تک رہتا تھا۔ پہلے اہل خانہ و احباب سے ملاقات کے بآسانی کوئی سبیل نہیں رہتی تھی، اس لیے جب آپ کے ہندوستان کی آمد کی خبر اہل خانہ اور احباب کو ملی تو خوشیوں کا سمندر امڑ آیا۔ 17 نومبر 1966 عیسوی 1386 ہجری کی صبح کو آپ بریلی شریف تشریف لائے۔ اسٹیشن پر متعلقین و متوسلین اور اہل خاندان علماء کرام و طلباء دارالعلوم منظر اسلام کے علاوہ بے شمار معتقدین حضرات نے حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سرپرستی میں شاندار استقبال کیا۔ حضور مفتی اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بنفس نفیس تشریف لائے تھے اور ٹرین کا بے تابانہ انتظار فرما رہے تھے۔ جیسے ہی ٹرین پلیٹ فارم پر آ کر رکی، حضور مفتی اعظم نے سب سے پہلے تاج الشریعہ کو گلے لگایا، پیشانی چومی اور بہت دعائیں دی اور فرمایا کچھ لوگ گئے تھے بدل کر آئے، مگر میرے بچے پر جامعہ کی تہذیب کا کوئی اثر نہیں ہوا، ماشاء اللہ۔ حضور تاج الشریعہ کے والد محترم حضرت جیلانی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ زبردست عالم و فاضل اور عالم با عمل تھے۔ اولاد اور تلامذہ کی تربیت کا خیال ہر وقت رکھتے تھے۔ حضور جیلانی میاں اولاد کی مزاج کے مطابق جس فن میں دلچسپی نظر آئی اسے اسی میں پروان چڑھانے میں کوشاں رہیں۔ آپ کی دینی تعلیم اور شغف سے بے حد متاثر تھے، لہٰذا آپ کی تربیت بھی اسی انداز میں فرمائی۔ بچپن ہی سے واضح و تقریر کی تربیت دی اور جھجک توڑنے کے لیے ایک دن آپ کو بلا کر ارشاد فرمایا، سنو کل سے طلباء منظر اسلام کو سیف الجبار سنایا کرو گے۔ آپ نے عرض کی ابا حضور ابھی تو میری اردو بھی ٹھیک نہیں ہے۔ فرمایا سب ٹھیک ہو جائے گی، یہ کام تمہارے ذمہ کیا جاتا ہے۔ آپ نے دوسرے دن ہم درس طلباء کو جمع کیا اور سیف الجبار کا درس دینا شروع کر دیا۔ حضور مفسر اعظم ہند علامہ ابراہیم رضا جیلانی علیہ الرحمہ کے اس انداز تربیت میں کئی مقاصد پنہا تھے۔ ایک تو یہ کہ اردو خوانی بہتر ہو جائے گی، مطالعے کا ذوق بڑھے گا، جس لفظ کو سمجھ نہیں پائیں گے پوچھنے کا ذوق پیدا ہوگا، عقائد حقہ کی خوب جانکاری ہوگی، عقیدے میں پختگی پیدا ہوگی، اس لیے سیف الجبار کا انتخاب کیا۔ تقریر و خطابت میں تکلف اور جھجک ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح ہر موڑ پہ والد ماجد نے تاج الشریعہ کی رہنمائی کی۔ والد کی خواہش ہی پہ منظر اسلام سے فراغت حاصل کرنے کے بعد آپ جامعہ ازہر مصر تشریف لے گئے، مگر کسے معلوم تھا کہ اس دوران والد ماجد مشفق و مہربان استاد و شیخ بچھڑ جائیں گے۔ دوران تعلیم قیام جامعہ ازہر مصر حضور تاج الشریعہ کے والد مفسر اعظم ہند جیلانی میاں بعمر 60 سال 11 صفر المظفر 1385 ہجری 12 جون 1956 میں انتقال فرما گئی۔ جیسے ہی انتقال کی خبر آپ کو ملی، آپ کے قلب و دماغ پر بڑا گہرا صدمہ پہنچا۔ حضور تاج الشریعہ نے وہاں پہ ایک نظم لکھی، کس کے غم میں ہائے تڑپتا ہے دل اور کچھ زیادہ امڑ آتا ہے دل، ہائے دل کا آسرا ہی چل بسا، ٹکڑے ٹکڑے اب ہوا جاتا ہے دل، اپنے اختر پہ عنایت کیجئے میرے مولا، کس کو بہکاتا ہے دل۔ لیکن حضور تاج الشریعہ کے پائے ثبات نہ ڈگمگائے اور صبر کے ساتھ حصول تعلیم میں منہمک رہے، اور تعلیم پوری کرنے کے بعد آپ انڈیا تشریف لائے۔ یہ سب اکابر اسلام کی تربیت کا اثر تھا۔ انشاءاللہ عز و جل آگے آپ کے سمانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔